آسمانی مصیبت۔ کہتے ہیں کہ امیر مہدی کے عہد میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ ہر چند کے امیر نے فی سبیل اللہ خزانے کا منہ کھول دیا اور غلے کے انبار وقف عالم کر دیے، لیکن قحط کی مصیبت کم نہ ہوئی۔ اس سبب سے مخلوق کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جان شیریں بھی تلخ معلوم ہوئی۔ نہ پیٹ بھر کر بادشاہ کھاتا، نہ چین سے بچھونے پر سوتا۔ ایک روز بستر پر حیرت و استعجاب کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ خادم پاس بیٹھا ہوا تھا۔ خادم سے کہا، کوئی کہانی کہو، دل بہلے اور کچھ غم غلط ہو۔ خادم نے کہا، غلام کی کہانی شہنشاہ کی سماعت کے کب لائق ہے؟ فرمایا، مذاقہ نہیں، جیسی تجھے یاد ہو بس بیان کرو۔ خادم کہنے لگا کہ ہندوستان کی سرزمین کے کسی جنگل میں ایک شیر زیاں یعنی غضبناک شیر رہا کرتا تھا اور سب درندے جنگل کے اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن ایک لومڑی نے اس شیر سے کہا، تو ہمارا بادشاہ ہے اور ہم تیری رعیت۔ بادشاہ پر رعیت کی رعایت بہر صورت لازم و واجب ہے۔ اب مجھے ایک ضروری سفر درپیش آیا ہے، بغیر جائے بن نہیں پڑتا۔ میرا ایک بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بچہ تیرے سپرد کر دوں تاکہ تو اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور کسی دشمن کا چنگل اس تک نہ پہنچنے پائے۔ شیر نے یہ بات قبول کر لی۔ لومڑی اپنا بچہ اس کے حوالے کر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ شیر نے اس بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تاکہ کوئی درندہ اسے گزن نہ پہنچائے۔ ناگہاں ایک عقاب اپنا طامہ یعنی کھانے کو کچھ تلاش کرتا ہوا اڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ ناگہاں اس لومڑی کے بچے پر پڑی اور شیر کی پیٹھ پر سے جھپٹا مار کر اس بچے کو لے اڑا۔ جب لومڑی سفر سے واپس آئی تو بچے کو نہ دیکھ کر شیر سے بولی، کیا تو نے یہ عہد نہ کیا تھا کہ میں تیرے بچے کی حفاظت قرار واقعی کروں گا؟ شیر نے کہا، ہاں، البتہ میں نے ذمہ لیا تھا کہ کوئی جانور زمین کا اس کا قصد نہ کر پائے گا، لیکن جو بلائے ناگہانی آسمان سے نازل ہو تو میرا کوئی ذمہ نہ تھا۔ امیر نے جب یہ کہانی یہاں تک سنی اٹھ بیٹھا اور رو رو کر جناب کبریائی میں التجا کرنے لگا کہ الہی، جو کچھ فتنہ و فساد زمین سے اٹھے اسے تو میں دفن کروں، مگر قضائے آسمانی و قدرت یزدانی میں بندہ ناچیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ آخر خدا کے فضل و کرم سے وہ قحط چند روز میں دفع ہو گیا اور مخلوق دوبارہ خوشحالی کی طرف لوٹنے لگی۔ یوں ایک بادشاہ کا اپنی رعایا کا خیال رکھنا اور پھر اس کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑانا، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور اس ملک سے، اس معاشرے سے وہ قحط ختم ہو گیا۔